حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک چور کے لیے اکثر دعا مانگا کرتے تھے۔ ابو الحیثم اس کا نام تھا۔ امام احمد بن حنبل کہتے یا اللہ اس پہ رحم فرما، یا اللہ اس چور پہ رحم فرما، دعا مانگتے۔ اور دعا کیا مانگتے؟ یا اللہ ابو الحسن اس پہ رحم فرما۔ ایک دن آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ حضور لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آپ چور کے لیے دعا مانگتے اور اس کے لیے اللہ کی رحمت طلب کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے بڑی انوکھی بات کی، کہنے لگے اس چور نے مجھے حوصلہ بڑھا دیا۔ آپ فرمانے لگے دین کی ایک بات کرنے کی وجہ سے جب مجھے بادشاہ نے گرفتار کیا اور مجھے تھانے لے جایا گیا اور کوتوال مجھے بند کر رہا تھا، تو میں دیندار آدمی تھا، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے والا تھا۔ سارے مجرم نہیں جیلوں میں جاتے، جیلوں میں تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے لوگ بھی رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے لے جایا جا رہا تھا تو کچھ کیفیات تھیں کہ لوگ کہیں گے جناب جیل میں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابھی کوتوال مجھے تھانے لے کے گیا کہ وہ چور آیا اور آ کے کہنے لگا امام صاحب زمانہ جو مرضی کہے، میں جانتا ہوں آپ کی غلطی کوئی نہیں، آپ نے حق بیان کیا ہے۔ کہنے لگا حضور میں چور ہوں، میرے وجود پر اب 1 انچ جگہ نہیں جہاں کوڑا نہ پڑا ہو، سارا وجود کوڑے کھا کھا کے زخمی ہے، ہر شہر کے ہر کوتوال کے پاس گویا ہر تھانے میں میرا نام لکھا ہے، چوری کے لیے مار کھاتا ہوں کبھی گھبرایا نہیں۔ ذرا کھڑے رہنا، آپ تو محمد عربی کے دین کے لیے مار کھانے لگے، اتنی جلدی تانوں سے پریشان نہ ہونا۔ فرمایا ذرا کھڑے رہنا، اتنی جلدی تانوں سے پریشان نہ ہونا۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ ذرا ٹھہرنا پھر اگر آپ اس کام کے لیے آئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس کی بات نے اتنا حوصلہ دیا کہ پھر مجھے کسی چیز نے پریشان ہی نہیں کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس پر۔ یہاں تو لوگ حوصلہ توڑنے آتے ہیں، لوگوں کا لوگ حوصلہ توڑتے ہیں۔ ذرا کو بچہ دین کی طرف بڑھتا ہے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں، وہ تو ہونے ہی داڑھی رکھ لیے۔ میں کہا جی تسی دسیا جی ذرا کدوں کو رکھنی چاہیے سی، لکھ دیں ذرا۔ آپ ابھی سے ادھر نکل گئے تو آپ بتا دیں جناب کس وقت نکلنا چاہیے تھا۔ آپ ابھی سے، وہ ابھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس وقت شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں سارے دین پہ عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ تو میرے عزیز تانا زنی، کمزوری، یہ تو لوگ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی اور میں نے اپنی زندگی میں وہ باتیں اپنے دل کے ساتھ گرہ کے ساتھ باندھ کے رکھی اور مجھے بڑا فائدہ دیا انہوں نے۔ آپ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان کے قریب رہا کروں، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ میں اس بندے کی طرف دیکھوں جو مالی حیثیت میں مجھ سے کم ہے، جو زیادہ ہے اس کی طرف نہ دیکھوں۔ اور فرماتے ہیں پھر کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں ہمیشہ صلہ رحمی کروں، اگرچہ کوئی بندہ مجھ سے تعلق توڑے، منہ پھیرے، پھر بھی میں نیکی کرتا رہوں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کوئی چیز جب مجھ سے مانگی جائے تو میں فوراً دے دوں، انکار نہ کروں، اور اگر میری پہنچ میں ہو، یہ شارحین حدیث نے لکھا ہے اگر پہنچ میں ہو تو وہ چیز دے دی جائے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ہمیشہ سچی بات کہنا، چاہے وقتی طور پر لوگوں کو اچھی نہ بھی لگے۔ اور پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم دین پہ چل رہے ہو اور اگر کوئی بندہ تمہیں تانا دے، تمہیں ملامت کرے تو پرواہ نہ کرنا، پھر آگے بڑھتے رہنا۔ اور پھر میرے کریم حبیب نے مجھ سے فرمایا تھا لا حول شریف کثرت سے پڑھا کرنا، یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ کثرت سے پڑھنا۔ آج آپ دیکھ لیں ہم نہیں کہتے سچی بات، صرف اس لیے ڈرتے ہیں کہ لوگ تانا دیں گے، لوگ سخت بات کریں گے، لوگوں کے اندر جو ہمارا ایک معیار بنا ہوا ہے وہ کم ہوگا، تانا زنی کا دروازہ کھلے گا۔ صرف اسی بات سے ڈرتے ہوئے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اگر اپنے قبیلے اور برادری میں وہ سچ کہہ دیں تو ان کے کہنے کے اثرات ہوں گے، لیکن وہ سب کی گڈ بک میں رہنا چاہتے ہیں، وہ سچ بولنا نہیں چاہتے، وہ سب کے حق میں سب کے لیے اچھا رہنا چاہتے ہیں، وہ عوامی پذیرائی چاہتے ہیں۔
لہذا جو خیر کی بات ان کی پہنچ میں بھی ہے وہ بھی نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنے بچوں کے بیچ بھی انصاف نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی، لوگ تو بلا وجہ بھی مخالف ہو جاتے ہیں، کوئی سبب نہیں ہوتا پھر بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، پیچھے سے دیکھتے ہیں انبیاء، صلحاء، صحابہ، اتقیاء، اولیاء، دیکھتے ہیں آپ کون ہے جو لوگوں کی پذیرائی اور لوگوں کی گڈ بک میں ہمیشہ رہا ہے۔ اگر بڑے لوگ بھی تعریف کرنے والے آپ کو ملیں گے تو ڈھیر سارے تنقید کرنے والے بھی ملیں گے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے لب و لہجہ تیر سے زیادہ سخت ہے، جن کی آنکھوں کے اندر آپ کے لیے اتنے سخت تیر ہیں کہ وہ بعض اوقات جملوں سے زیادہ سخت محسوس ہوتے ہیں۔ کیسے آپ گزارا کریں گے؟ اس لیے بہترین یہ ہے لوگوں کو دیکھ کر راہ کا تعین نہ کریں، رستے کا تعین رب رسول کی رضا دیکھ کر کریں، اور پھر اس پر چلتے جائیں، سفر کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی ایسا موقع دیکھے جہاں اللہ کے احکام کو توڑا جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہاں بات کہنے میں حقارت محسوس نہ کرے، تبلیغ کر دے، بات کہہ دے، لوگوں کو بتا دے۔ اور فرمایا اگر ایسا نہیں کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا وہاں تجھے بات کرنی چاہیے تھی، تو نے کیوں نہیں کی؟ تو عرض کرے گا یا اللہ میں لوگوں سے ڈر گیا تھا۔ تو حضور فرماتے، رب فرمائے گا میرا زیادہ حق تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا، لوگوں سے ڈر گیا، تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ اور یاد رکھیں جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ آپ خیر کی بات کہہ